السلام علیکم میرے پیارے بہنوں بھائیوں دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ نقلی چارجر سے آپ کے موبائل کو کیا بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے اور اصلی اور نقلی چارجر کی آسان پہچان جان لیں۔ لیکن اس سے پہلے میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ ایک موبائل جب آپ لیتے ہیں ڈبہ پیک تو اس میں اس کا اپنا چارجر ہوتا ہے، صحیح ہے نا۔ اگر آپ گھر میں نہ آئے کسی اور چارجر کے ساتھ لگائے، وہ بھی ہائی وولٹیج ہو یا اس کے M5V یعنی اس کے وولٹیج کے برابر ہو، تو وہ تو ٹھیک ہے، موبائل اس ریٹ سے آپ کے موبائل کو چارجر کرے گا، لیکن وہ آپ کے موبائل کی بیٹری کو خراب کرے گا کیونکہ اس کا اپنا موبائل چارجر نہیں ہے۔ دوسری بات کہ چارجر جو ہے وہ جب اپنا چارجر ہوتا ہے تو جب آپ لگا لیتے ہیں چارجر پہ، پوری رات آپ لگائے 100 یعنی 12 بجے آپ نے رات 12 بجے لگایا اور اس میں 85% بیٹری تھی، یعنی تقریباً 30 منٹوں میں آیا اس پہ اس کی 100% بیٹری ہو گئی، آپ تو سو گئے۔ صبح تک 7 بجے تک اس کا چارجر لگا ہو تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ اس کا اپنا چارجر ہوتا ہے اور اس سے لیتھیم بیٹری جو ہے وہ پازیٹیو نیگیٹو چارجز کی موومنٹ آسانی سے بیٹری کے اندر کرتے ہیں۔ تو وہ بیٹری اگر فل بھی ہو جائے تو اس کی چارجر کی موومنٹ کی وجہ سے وہ توانائی کیا ہوتی ہے، خرچ ہوتی ہے، اسپینڈ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اور چارجر ہو اور وہ وولٹیج میں زیادہ ہو یا اس سے کم ہو تو اس صورت میں بیٹری فل ہونے میں جب موومنٹ ہوتی ہے، اگر ہائی وولٹیج ہے تو ان کی وولٹیج کی موومنٹ زیادہ، الیکٹران اور پروٹون کی موومنٹ زیادہ ہوگی تو اس سے بیٹری گرم ہوگی اور اس سے پھٹ بھی سکتی ہے اور اس سے خراب بھی ہو سکتی ہے، اسے موٹی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہائی وولٹیج ہے۔ اگر کم وولٹیج ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ موومنٹ کم ہوگی، ایک تو وہ سلو چارجر کرے گا، صحیح ہے نا جی۔ ویسے سلو چارجر اگر آپ اپنے موبائل پہ ایکسپیرینس کے لیے ایک چارجر ہے وہ آپ کو موبائل کو سلو چارجر کر رہے ہیں تو آپ اس کو سلو چارجر کر دیں اور جو ہی سلو ہو جائے اور آپ اس کو نکال دیں تو آپ کی بیٹری کی ٹائمنگ تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ الیکٹران اور پروٹون کے اندر کی لیتھیم کی جو انرجی ہے وہ ریپڈلی سیو نہیں ہوتی، بلکہ تیزی سے سیو نہیں ہوتی، بلکہ سلو سیو ہوتی ہے اور وہ خرچ ہونے سے تقریباً بچتی ہے، یعنی اتنی خرچ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس کا اپنا چارجر ہو تو پھر یہ ہوگا کہ الیکٹران اور پروٹون کی اسپیڈ جو ہے وہ اس چارجر کے حساب سے اسپیڈ کریں گے اور اتنی انرجی ایبزارب کریں گے، جو انرجی جو توانائی زیادہ آتی ہے، بیٹری فل ہے تو اس کے جو توانائی آتی ہے، طاقت آتا ہے، وہ الیکٹران اس لحاظ سے اسپیڈ اپ ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے اسپیڈ اپ ہوتے ہیں یعنی تیز ہوتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، اس حساب سے حرکت کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب بیٹری نہ پھٹتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے اور نہ کیا ہوتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے یا اس طرح، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے یہ فائدے ہیں اصلی چارجر کے، یہ تو میں نے جو آپ کو ایسے انفارمیشن کے لیے آپ کے پہلے بتا دیا، جو اب بتانے جا رہا ہوں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں میں۔ اسلام آباد، کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے ہم کم ہی توجہ دیتے ہیں کہ یہ اصل ہے یا نقل، تاہم جب وہ چیز خرید لیتے ہیں تو اس کی جعلی ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات سچ ہے کہ کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتا کہ وہ چارجر اصلی ہے یا نقلی ہے، تو ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کا تعین ہی نہیں کر پاتے کہ موبائل یا چارجر اصلی ہے یا نہیں، تاہم حال ہی میں ماہرین نے اصل فون اور چارجر کو پہچاننے کے لیے کچھ اہم نشانیاں بتائی ہیں جو کہ درج ذیل ہے۔ میں نے کیا بتایا کہ ماہرین نے کیا بتایا، اصل فون یعنی آپ فون کی بھی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اور اصل چارجر اور نقلی چارجر میں فرق پہچان جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے، جو کہ درج ذیل ہے۔ کون سی نشانیاں دیکھتے ہیں؟ پیکنگ کو بغور دیکھیں۔ عام طور پر جعلی سیلز کی پیکنگ کرنے والے اتنی توجہ سے کام نہیں کرتے، سمجھ رہی؟ یعنی پیکنگ کو غور سے دیکھیں، یعنی
जो नकली होते हैं वो जब पैकिंग करते तो उतनी तवज्जो नहीं देते। लिहाजा सबसे पहले डब्बे पर मौजूद पैकिंग में प्लास्टिक को देखें, क्योंकि इसकी मोटाई चौड़ाई असल के मुकाबले में ज़रूर मुख्तलिफ होगी। तो ये बात आपको मालूम हो गई कि क्या होगी, उसकी चौड़ाई मोटाई होगी। असल प्लास्टिक से मौजूद पैकिंग में मौजूद प्लास्टिक को देखें तो इसमें मोटाई चौड़ाई क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। ठीक है ना जी। साथ इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी पर भी गौर करना चाहिए, यानी जो उसके ऊपर प्रिंटिंग होता है या इसके नीचे प्लास्टिक पर जो प्रिंटिंग होते हैं उसको भी गौर से देखें। इसमें ज़रूर कोई ना कोई ख़राबी होगी इसमें। ठीक है ना जी। मोबाइल चार्जर की साख्त ख़रीदते वक्त ये भी बात ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि कंपनी के असल चार्जर की सॉकेट पिन नकली से मुख्तलिफ होती है। क्या मतलब, यानी अगर कोई ऐसी चार्जर है तो उसके सॉकेट पिन और नकली चार्जर के सॉकेट पिन में मुख्तलिफ होती है। असल चार्जर की सॉकेट पिन की मोटाई एक सी नहीं होती, जबकि नकली सॉकेट पिन की मोटाई यकसा होती है। क्या पहचान, सॉकेट पिन की मोटाई एक जैसी नहीं होती असली चार्जर की, जबकि नकली सॉकेट पिन की मोटाई यकसा होती है। तो इसका मतलब वो मोटाई सेम होती है। असली चार्जर की पिन की लंबाई असली चार्जर की जो पिन की लंबाई होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि नकली की कम होती है। नकली क्या होती है, कम होती है। नकली चार्जर इस्तेमाल करने से आपके मोबाइल की बैटरी भी ख़राब होने का अंदेशा रहता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो मेरी वीडियो जो कि आपने देख ली, तो लिहाजा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, और मज़ीद जैसे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए मैं आपके लिए हिम्मत में पेश रहूँगा। सही है ना जी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।